جشن نقی میں آؤ، جو خوشیوں سے پیار ہے۔ سادہ سا مسئلہ ہے، کس کا جشن منا رہے ہیں، کون ہے؟ جشن نقی میں آؤ، جو خوشیوں سے پیار ہے۔ ارے یہ وہ ہے جن کا موت پہ بھی اختیار ہے۔ جشن نقی میں آؤ، جو خوشیوں سے پیار ہے۔ جشن نقی میں آؤ، جو خوشیوں سے پیار ہے۔ شعر آگے کرو، دعائیں کرتا ہوں۔ زہرا نے پال پوس کے اپنا مکان دیا۔ زہرا نے پال پوس کے اپنا مکان دیا۔ ارے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ دی بے دیار ہے، جشن نقی میں آؤ، جو خوشیوں سے پیار ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ ہے جن کا موت پہ بھی اختیار ہے۔ جشن نقی میں آؤ، جو خوشیوں سے پیار ہے۔ مصرے دیکھیں، سادے سے ہیں۔ تین مرتبہ بآواز بلند محمد و آل محمد کا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیامہ یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات بر محمد وآلہ. محبان اہل بیت علیہم السلام اور اولاد حضرت امام علی نقی علیہ السلام سب سے پہلے تمام حاضرین اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے تمام مومنین و مومنات کی بارگاہ میں اپنے 10ویں آقا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ نعرہ صلوات کے ساتھ امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کریں. بے پناہ خوشی کی تاریخ ہے. آج کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے اس لیے کہ آج ہمارا 10واں امام رسول کا 10واں جانشین کائنات کی روح جس کا جلال جلال حیدر کرار جس کی عبادت علی کی عبادت جس کا وقار علی کا وقار جس کا نام علی کا نام جو آیا تو کائنات پہ علی کی طرح چھا گیا وہ امام کہ جس سے امام کے زمانے کے تمام دشمن لرزتے تھے وہ امام کہ جس کے سامنے تمام اس زمانے کے بڑے بڑے علماء یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے کائنات میں ایسا عالم نہیں دیکھا جیسا حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے. آج اس امام کی ولادت ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، بے پناہ مشقتیں اٹھائی، بڑے ظلم سہے، لیکن اپنے آباء و اجداد کی طرح صبر سے کام لیتے رہے. طاقت ہونے کے بعد، علم ہونے کے بعد، دنیا کی ہر شے پہ اختیار ہونے کے بعد اور اس طرح سادہ زندگی گزارنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں چند فقرے ممدوح کہ جس کی شان میں، جس کی ولادت کی خوشی میں یہ جشن منعقد ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ چند جملے عرض کروں، نہایت افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ لوگ سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ ہم اولاد امام علی نقی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم امام علی نقی ہیں. نام کہیں لکھا جائے تو
تو پہلے نقوی لکھواتے ہیں. نیم پلیٹ پہ اس وقت تک نام مکمل نہیں نظر آتا جب تک کہ آگے نقوی نہ لگ جائے. لیکن کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے نام کے آگے نقوی لگواتے ہیں؟ کیا میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہمارے جد اعلیٰ کی ولادت کی تاریخ ہے؟ آج بستی کے اندر عالی شان جشن کا اہتمام کیا گیا ہے. افسوس ان لوگوں پر کہ جو اپنے امام کی عظمت سے واقف نہیں، جنہیں اپنے امام کی معرفت نہیں. افسوس ان لوگوں پر کہ جنہیں اہل بیت علیہم السلام کی معرفت نہیں. یاد رکھیے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے. اولاد تو چھوڑ دیجئے، آپ سادات سے ہیں، نقوی سادات ہیں، چھوڑ دیجئے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوشی منائے اور ہمارے غم میں رنجیدہ ہو جائے. ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوشی منائے اور ہمارے غم میں رنجیدہ ہو جائے. اور یاد رکھیے اہل بیت علیہم السلام کا سچا چاہنے والا وہ ہے کہ جب ذکر اہل بیت کی آواز کانوں میں آئے تو پھر اپنے آپ کو روک نہ پائے، جو فوراً ذکر کی طرف کھینچا ہوا چلا آئے، وہ ہے اہل بیت کا سچا چاہنے والا. عزیزان گرامی، میں چند فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد شورائے کرام جو تشریف لا چکے ہیں وہ مولا کی بارگاہ میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے اور آپ محظوظ ہوں گے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ جشن ہمارے 10ویں امام کی ولادت کا جشن ہے. جس طرح کائنات مولا کائنات کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی طرح 10ویں امام کے فضائل کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا. میں نے آپ کی خدمت میں حدیث تلاوت کی ہے جس میں سرکار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اجازت ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ و کعبہ جو اس بستی کی شان ہیں اور اس بستی کا وقار ہیں، تشریف لا چکے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر یہ باواز بلند صلوات ہے تو آہستہ سے صلوات پڑھ دیجیے ذرا. مولا کی ولادت کا جشن ہے اور یوں تو ہمارا ہر امام بڑا صاحب عظمت ہے، لیکن 12 اماموں میں 4 امام ایسے ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہے. توجہ چاہتا ہوں، چند فقرے. 12 اماموں میں 4 امام ایسے ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہے. ان میں پہلے امام مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کی کنیت ابو الحسن. دوسرے ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
جن کی کنیت ابو الحسن، تیسرے ہمارے 8 امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جن کی کنیت ابو الحسن، اور چوتھے ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام صلی اللہ محمد، جن کی کنیت ابو الحسن. اور چونکہ عرب کنیت کو پسند کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، عرب کنیت کو پسند کرتے ہیں لیکن بنی ہاشم کنیت پہ فخر کرتے ہیں. عرب کنیت کو پسند کرتے ہیں، بنی ہاشم کنیت پہ فخر کرتے ہیں. اور بنی ہاشم کی کنیت کی اہمیت الگ ہے، باقی دنیا میں جتنی کنیتیں ان کی الگ ایک مقام ہے. بنی ہاشم کی کنیت کے حوالے سے مولا کائنات کی حدیث موجود ہے کہ ہم بنی ہاشم کی کنیت ولادت کے بعد نہیں ہوتی، ولادت سے پہلے ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور باقی عرب میں لوگ بیٹا ہوتا تھا تب کنیت، بیٹی ہو گئی تب کنیت، کسی اور وجہ سے نام رکھے جاتے تھے. لیکن مولا کی حدیث ہے کہ ہم اہل بیت کہ یہاں کنیت پہلے ہوتی ہے، کنیت پہلے سے ہوتی ہے، بعد میں بھی رکھی جاتی ہے. یہ کنیت بعد میں بھی بہت سو رکھی گئی، لیکن کچھ کنیتیں ایسی ہیں کہ جو ولادت سے پہلے ہیں. اس لیے کہ ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مولا کہتے ہیں، مولا راوی ہیں کہ میری دادی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، دادی پر جو صحیفہ فاطمہ نازل ہوا، لو جس پر 5 امام کہتے ہیں کہ اس پر ہم تمام اہل بیت کے نام میں کنیت درج تھے، اور اس پر باپ کا نام بھی، ماں کا نام بھی، شجرہ نسب، کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں بعد شہادت دفن ہو رہا ہے، پوری تفصیل اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی. کون کہہ رہے ہیں؟ 5ویں امام کہہ رہے ہیں. اور 5ویں امام نے بیان کیا جناب جابر سے. جناب جابر رسول کے صحابی، بڑے صاحب عظمت صحابی. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا عظیم صحابی کہ جس نے رسول کا زمانہ دیکھا، علی کا زمانہ دیکھا، امام حسن کا زمانہ دیکھا، امام حسین کا زمانہ دیکھا، چوتھے امام کا زمانہ دیکھا، اور 5ویں امام تک پہنچے. ایسا عظیم صحابی کہ جس پر رسول کو اعتبار، جس پر جناب سیدہ کو اعتبار، ایسا عظیم صحابی کہ جو رسول کے سلام کا امین ہو، رسول اللہ جسے سلام بطور امانت جس پر چھوڑ کر جائیں، اتنا عظیم صحابی کہ جو رسول کے سلام کا امین، اتنا عظیم صحابی کہ جناب سیدہ جس سے حدیث قصہ، جو جناب سیدہ جس سے حدیث قصہ بیان کرے، جو راوی حدیث قصہ، اتنا عظیم صحابی. رسول اللہ نے کہا جابر میرا 5واں نائب جب آئے گا تو تم میرا سلام اس تک پہنچانا، میرا سلام پہنچانا. جابر کہتے ہیں مولا اللہ کے رسول کیا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ کہ جابر جب کائنات کے رسول نے تمہارے پاس امانت رکھ دی، امانت تمہیں دے دی، تو پروردگار حیات بھی دے گا. جناب جابر نے کہا اللہ کے رسول میں سلام ضرور پہنچاؤں گا، لیکن پہچانوں گا کیسے؟ کہ جابر اس کی پیشانی میری پیشانی کی طرح چمکدار ہوگی، اس کے جسم سے خوشبو آتی ہوگی. جابر جب تم اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے کہ یہی میرا بیٹا محمد ہے، اس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا. زمانہ گزرا، جناب جابر کی بینائی چلی گئی. 5ویں امام کی زیارت کے لیے جناب جابر چلے، غلام کے سہارے سے بینائی جا چکی.
غلام کے سہارے سے 5ویں امام تک پہنچے. جناب جابر جب مولا 5ویں امام کی بارگاہ میں پہنچے تو جناب امام محمد باقر نے جناب جابر کا ہاتھ پکڑا، اور جب جابر زمین کی طرف جھکے تو 5ویں امام نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ رکھا جناب جابر کی بینائی پلٹ آئی. جناب جابر کی بینائی پلٹ آئی. جناب جابر کی نگاہ 5ویں امام کے چہرے پر پڑی تو جناب جابر نے دیکھا کہ پیشانی سے نور، وہی نور نکل رہا ہے جو رسول کی پیشانی سے نکلتا تھا. جسم سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو رسول کے جسم سے آتی تھی. سلام پڑھے محمد وآل محمد. جناب جابر کی بینائی پلٹ آئی. جابر کی بینائی آئی، چہرے کی زیارت کی اور اس کے بعد سلام پہنچایا. چونکہ جو بات میں 10ویں امام کے حوالے سے عرض کرنا ہے، لیکن یہ بات درمیان میں آ گئی. اس روایت کو نقل کیا ہے، اسے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین سبط ابن جوزی نے بیان کیا. اور سبط ابن جوزی نے 10ویں امام کے بھی بڑے فضائل لکھے. اللہ جس سے چاہے فضائل لکھوا سکتا ہے. اہل بیت کا دوست نہیں ہے، فضائل بڑھانے والا نہیں، گھٹانے والا ہے. لیکن سبط ابن جوزی نے اہل بیت علیہ السلام کے بہت سے فضائل لکھے. ان میں ایک فضیلت میرے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی بھی اسے لکھی. صلی علی محمد و آل محمد. لکھا کہ جب 10ویں امام کو، بہت توجہ، 10ویں امام کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد ایسے مقام پر رکھا گیا، 10ویں امام کو ایسے مقام پہ رکھا گیا کہ جو امام کے لیے مناسب نہ تھا. جناب ابو ہاشم جعفری، وہ امام جب انہیں خبر ہوئی کہ امام کو ایسے مقام پہ رکھا گیا ہے تو وہ امام سے ملاقات کے لیے آئے. اور وہ کہتے ہیں ابو ہاشم کہ ایسا مقام تھا وہ کہ اس مقام سے شریف آدمی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا جہاں 10ویں امام کو رکھا گیا تھا. جناب ابو ہاشم آئے امام سے ملاقات کے لیے، اور امام کو اس مقام پر دیکھ کر جذبہ محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا نے کہا ابو ہاشم یہ آنکھوں میں آنسو، بہت توجہ چاہتا ہوں، بڑی فضیلت اپنے مولا کی بیان کرنا چاہتا ہوں. کہ ابو ہاشم یہ آنکھوں میں آنسو، کہ مولا دشمنوں نے آپ کو ایسے مقام پہ رکھا ہے کہ جہاں سے شریف لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے. مولا مسکرائے. ابو ہاشم نے کہا مولا آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا ابو ہاشم میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جو پردہ تمہاری آنکھوں میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ کہا مولا میں سمجھا نہیں. مولا نے جناب ابو ہاشم کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. اب جو ابو ہاشم کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ابو ہاشم کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ جنت کا ماحول ہے. کوئی ادھر حور کھڑی ہے، یہاں غلمان کھڑے ہیں، یہاں نوکر خدمت کر رہے ہیں. کہا مولا یہ سب کیا ہے؟ یہ تو جنت کا نظارہ ہے. یہ کوثر بہ رہا ہے، یہ سلسبیل بہ رہی ہے، یہ خادم، یہ ملک، یہ فرشتے. مولا یہ سب کیا ہے؟ کہا ابو ہاشم ہم جہاں جاتے ہیں اپنا ماحول ساتھ لے جاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. ہم دنیاوی ماحول میں نہیں رہتے، ہم جہاں جاتے ہیں اپنا ماحول اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ہم جنت کے ماحول کے ہیں تو ہم جنت کا ماحول اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. اچھا اب بات آئی ہے تو ایک جملہ عرض کر دوں. کیا کہا مولا نے کہ ہم اپنا ماحول اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اب آپ سمجھے کہ محفل میں، مجلس میں ہمارے آنے سے وہ جگہ جنت نہیں بنتی، کسی ذاکر کے آنے سے جگہ جنت نہیں بنتی، کسی شاعر کے آنے سے جگہ جنت نہیں
ڈھول ساتھ لے کر آتے ہیں. 10ویں امام قید ہے، قید میں ہے. ایک دن متوکل نے 10ویں امام کو بلایا، اور جب بلایا تو جتنے سپاہی تھے دربار میں خدمت گزار انہیں ہٹا دیا. نئے سپاہی کچھ آئے تھے، وہ نئے سپاہیوں سے کہا کہ تم یہیں رہو گے، باقی لوگ چلے جائیں. نئے سپاہی جو افریقہ سے آئے تھے، جو متوکل کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، متوکل ان کی زبان نہیں جانتا تھا. ایک مترجم درمیان میں تھا جو متوکل کو بتاتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور متوکل کیا کہہ رہا ہے. زبان نہیں جانتے تھے. ان سے کہا کہ تم کہیں نہیں جانا، تم یہیں دربار میں رہنا. کیا ہوتا ہے امام، اللہ نے کیا رتبہ عطا کیا ہے، کیا فضیلت بخشی ہے امام کو. اس نے سوچا کہ یہ نئے سپاہی ہیں، انہیں کیا معلوم کہ کون آنے والا ہے، کون رسول کا بیٹا ہے، کون ہے امام جسے بلایا جا رہا ہے. جب یہ اس کی عظمت سے واقف ہی نہیں ہوں گے تو اس کا احترام نہیں کریں گے. یہ سوچ کر نئے سپاہیوں کا دربار میں رکھا اور پرانے سب نکال دیے. امام علیہ السلام آئے تو جتنے لوگ دروازے میں کھڑے رہتے تھے، جو پردہ اٹھاتے تھے، جنہیں حاجب کہا جاتا ہے، وہ تمام لوگوں نے حکم دے دیا کوئی پردہ نہ اٹھائے. جب امام آئے تو کوئی احترام نہ کریں. آپ کے تو جد اعلیٰ ہیں 10ویں امام، آپ اندازہ لگائیں کہ امام کو اللہ نے کیا شرف بخشا ہے. کہتے ہیں سلیمان ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے، سلیمان ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے. ان کا تاخت ہواؤں پہ ہواؤں پہ تیرتا تھا، ہوا اپنے دوش پر تخت کو لیے پھرتی تھی. ٹھیک ہے، سلیمان کا تخت ہوا کے دوش پر پرواز کرتا تھا، لیکن ہوا صرف سلیمان کے تابع نہیں ہے، فخر سلیمان کے بھی تابع ہے. تمام حاجب ہٹا دیے گئے، پردہ اٹھانے والے. 10ویں امام کو بلایا گیا. جیسے ہی میرے مولا نے قدم رکھا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور تمام پردے ہوا میں معلق ہو گئے. پردے خود بخود اٹھ گئے. امام دربار میں آئے، دربار میں داخل ہوئے. جتنے نئے غلام تھے، حبشی غلام، اس تمام کے تمام غلام جیسے ہی آنے والے کو دیکھا، چہرے پہ نگاہ پڑی. بادشاہ نے، متوکل نے یہ سوچ کر دربار میں انہیں روکا تھا کہ امام آئیں گے تو امام سے واقف نہیں ہے، یہ امام کا احترام نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی امام آئے، تمام کے تمام غلام دوڑ کر امام کے قدموں میں گر گئے اور امام کے قدموں کو بوسہ دیا. متوکل حیرت میں پڑ گیا اور وہ امام سے گفتگو کرنے لگے. امام نے ان سے گفتگو کی، امام نے سلام کا جواب دیا، باتیں ہوئی. کچھ دیر کے بعد متوکل پریشان ہوا اور امام کو دوبارہ دربار سے واپس قید خانے میں بھیج دیا. جب امام چلے گئے تو متوکل تو ان کی زبان جانتا نہیں تھا. جو مترجم درمیان میں تھا اس سے کہا کہ ان غلاموں سے کہو کہ تم نے احترام کیوں کیا، تم قدموں میں کیوں گرے، تم تو انہیں جانتے بھی نہیں تھے. جیسے ہی مترجم نے ان غلاموں سے کہا کہ تم نے احترام کیوں کیا، تم تو اسے جانتے نہیں تھے، تم کیا گفتگو کر رہے تھے، غلاموں نے کہا کہ تو نہیں جانتا، ہم افریقہ کے رہنے والے ہیں، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں وہاں درمیان میں ایک سمندر پڑتا ہے. ہم جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو مشکل کشا کو بلاتے ہیں. جو ہماری مدد کرتا تھا وہ یہی تو امام تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. سمندر کو پار کر کے آتا تھا ہماری مدد کے لیے، وہ یہی امام تھا. کہا تم تو اس کی زبان نہیں جانتے، تم نے کیسے گفتگو کی؟ کہا کہ آنے والا اتنا باکمال ہے، آنے والا اتنا باکمال ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، آنے والے کا کمال ہے کہ دنیا کی ساری زبانیں، دنیا میں وہ زبان اللہ نے خلق ہی نہیں کی جس کا امام کو علم نہ ہو. ہر
امام علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا. بس 2 باتیں اور عبادت تقریر کی حد تک تمام. 10 امام کو قید خانے میں بھیج دیا اور اس کے بعد متوکل نے اس مترجم سے کہا جو درمیان میں تھا کہ ان سارے غلاموں کو لے جاؤ صحرا میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. انہیں کسی سے گفتگو مت کرنے دینا. انہیں قتل کر کے وہیں زمین میں گاڑ دینا. کسی کو اس واقعے کی خبر نہ ہونے پائے. مترجم تمام غلاموں کو سپاہی گرفتار کر کے صحرا میں لے گئے اور لے جانے کے بعد تمام غلاموں کو قتل کر دیا. کچھ دنوں کے بعد وہی مترجم جس نے غلاموں کو قتل کیا تھا وہی متوکل کا سپاہی ایک دن قید خانے کی طرف سے گزرا جہاں ہمارے 10 امام قید تھے. قید خانے کی طرف سے گزرا تو جو دروغہ تھا زندان کا قید خانے کا جو نگراں تھا, جب اس کے پاس یہ پہنچا تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو, کس طرف کا ارادہ ہے؟ کہا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں فرزند رسول قید ہے, اس طرف جا رہا ہوں. کہا آج فرزند رسول تیرے ہی بارے میں گفتگو کر رہے تھے. بہت توجہ چاہتا ہوں. آج فرزند رسول تیرے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے. یہ حیرت میں پڑ گیا. کہا میرے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. جلدی سے اس قید خانے کی طرف بڑھا کہ جہاں امام قید تھے. جب پہنچا امام سے گفتگو کی تو میرے مولانا امام کون ہوتا ہے؟ امام اسے کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو, وہ ہے امام. 10 امام کی بارگاہ میں پہنچا. امام نے پلٹ کر اس سے کہا, اس کا اور اس کے باپ کا نام لیا اور لینے کے بعد کہا کہ فلاں ابن فلاں یہ بتا کہ وہ غلام کیا ہوئے کہ جو متوکل کے دربار میں تھے. بہت توجہ. وہ غلام کیا ہوئے جو متوکل کے دربار میں تھے؟ یہ پریشان کہ امام نے غلاموں کے بارے میں سوال کیوں کیا. یہ سب پٹا گیا, کوئی جواب نہ دے سکا. امام نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے مجھے علم نہیں ہے؟ یہ گھبرا گیا. گھبرا کر کہا مولا فرزند رسول آپ کو تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے. فرزند رسول آپ تو بہتر جانتے ہیں. انہیں متوکل نے قتل کرنے کا حکم دیا, میں نے قتل کر کے فلاں مقام پر انہیں گاڑ دیا. جیسے اس نے یہ کہا, امام نے کہا کہ قید خانے کے باہر جب نکلے گا دہنے ہاتھ پر جو مکان ہے اس کا دروازہ کھولنا اور اندر حجرے میں داخل ہو جانا. یہ جلدی سے قید خانے سے نکلا, اسی مکان کے قریب آیا, دروازہ کھولا, حجرے میں داخل ہوا. جیسے ہی حجرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ حجرے کے اندر دسترخوان سجا ہوا ہے اور سارے غلام بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. سارے غلام بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے ہیں. یہ تو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ جنہیں اپنے ہاتھ سے میں نے قتل کیا تھا, جنہیں میں مار کر قتل کر کے دفن کر کے آ گیا, کئی دن گزر گئے, آج وہ اس حجرے میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. کہا یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے تو تمہیں قتل کر دیا تھا, یہ سب کیسے ہوا؟ ان غلاموں سے پوچھا. بس آخری فقرہ. تمام غلاموں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ تمہارے اور متوکل کے اختیار میں تھا ہمارے جسم پر تلوار چلانا, تمہارے بادشاہ کے اور تیرے اختیار میں تھا ہمیں قید کر کے, ہمیں رسیوں میں جکڑ کے ہمارے جسم پہ تلوار چلانا, اور فرزند رسول کے اختیار میں تھا ملک الموت سے ہمیں واپس بلا لینا. ہمارے جسم کٹ گئے لیکن ہمارے امام نے ہمیں بچا لیا, مولا نے بچا لیا. وہ امام کہ جو ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب, وہ امام جو ہر وقت اپنے چاہنے والوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں, اسی مولا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں
پروردگار تجھے حجت آخر کا واسطہ، معبود تجھے تیری آخری حجت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں معرفت اہل بیت عطا فرما، معبود ہمیں ہر مشکل سے نجات عطا فرما، جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو پردیس میں ہیں انہیں خیریت سے وطن پہنچا نصیب فرما، معبود تو یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جناب مدثر صاحب کا بھانجا اور بہن بیمار ہے، بار الہ انہیں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرما، معبود ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، معبود تو کریم ہے کرم فرما، تمام فرش محفل پہ بیٹھے ہوئے مومنین کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، بار الہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے آخری امام کا ظہور فرما، ہم امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔